اول طبقہ گناہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں: جحیم، جہنم، سعیر، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت، قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام غی ہے، جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور ایک کنواں ہے جس کو طینۃ الخبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں، اس کی بلندی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے ناف تک پہنچتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہراً و باطناً طرح طرح کے عذاب پہنچائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبھونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ شدت گرمیوں آگ کے پہنچتے ہی ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے، مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت و پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، اور غم، حسرت، نا امیدی، خلل شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، دانت پہاڑوں کی مانند، بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ مدت دراز کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہیں اور جہیم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، بس کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہٰذا پانی مانگیں گے۔ حکم ہوگا کہ جہیم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ کر پخانہ کے راستہ سے نکل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہوزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصائب سے نجات پا لیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے کہ اے خدائے قدوس، ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔
1000 سال کے بعد بارگاہ عزتی سے جواباً ارشاد ہوگا، خبردار خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے، آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور خدا بند کریم کو تضرع و زاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کریں گے۔ آخر بالکل نا امید ہو کر کہیں گے، بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ ان کو سر کے بل کھڑا کیا جائے گا، ان کے جسم مسخ ہو کر کتوں، گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں روند دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔